دادوں کو شفائے کلی عطا فرما دے گا۔ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے منت مانگی کہ اے اللہ اگر ہمارے شہزادوں کو تندرستی ملی تو ہم 3 دن تک 3 روزے رکھیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شفائے کلی عطا فرمائی۔ تو انہوں نے منت مانگی ہوئی تھی، منت پوری کرنی تھی، روزہ رکھا۔ جب افطاری کا وقت آیا کچھ ساز و سامان جو کھانے کے لیے لیا جاتا ہے وہ موجود تھا، تو ایک سائل نے دروازے پر صدا لگائی اور کہا کہ میں مسکین ہوں، بڑا غریب ہوں، کمزور ہوں، میرے اندر وہ طاقت نہیں کہ میں مزدوری کر سکوں، اللہ کے نام پر آج مجھے کھانا دے دو۔ جب اس فقیر نے صدا لگائی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے حصے کا کھانا تھا وہ اٹھا کر اس مسکین کو دے دیا۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا۔ جب پھر افطاری کا وقت آیا تو دروازے پر صدا ہوئی کہ میں یتیم ہوں، کمزور ہوں، محنت نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کے نام پر مجھے کھانا دے دو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس گھرانے والوں نے اس یتیم کو اپنا کھانا جو افطاری کے لیے رکھا ہوا تھا وہ عطا کر دیا۔ جب تیسرا دن آیا تو تیسرے دن روزہ رکھنے کے بعد جب پھر روزہ کھولنے کا وقت آیا جو کھانا تھا وہ موجود تھا، تو دروازے پر صدا آئی کہ میں قیدی ہوں، مظلوم ہوں، کوئی ہے جو اللہ کے نام پر مجھے آج کا کھانا دے دے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے وہ کھانا اس قیدی کو عطا فرمایا۔ تب اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا، کہ اللہ ان لوگوں کو بڑا پسند فرماتا ہے جو کھانا کھلانا پسند کرتے ہیں، چاہے وہ کھانا لینے والا مسکین آ جائے، چاہے وہ یتیم آ جائے، چاہے وہ قیدی بھی آ جائے، تو یہ لوگ انہیں کھانا دینا بڑا پسند فرماتے ہیں۔ تو پھر انداز یہ ہوا انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ ان کا کھانا کھلانا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا۔ اگر وہ آنے والا شخص شکریہ ادا کرنے لگتا یا اس کا بدلہ دینے لگتا تو یہ گھرانے والے کہا کرتے تھے لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہمارا ارادہ یہ تو نہیں کہ تم ہمیں اس کی جزا دیتے جاؤ، اس کا بدلہ دیتے جاؤ، نہیں، بلکہ ہمارا ارادہ یہ بھی نہیں کہ تم شکریہ ادا کرتے جاؤ، بلکہ ہمارا ارادہ تو یہ ہے کہ انا نخاف من ربنا، کہ ہم کھانا اس لیے کھلاتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے بڑا خوف کرتے ہیں، یوما عبوسا قمطریرا، کیونکہ وہ دن بڑا سخت ہوگا، وہ دن بڑا سخت ہوگا کہ اس دن کے ڈر کی وجہ سے ہم مخلوق خدا کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ ہم کھانا کیوں کھلاتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ مخلوق خدا کی خدمت، اور مخلوق خدا کی خدمت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈر کی وجہ سے کہ ایک دن ایسا آئے گا جو بڑا ترش دن ہوگا، بڑا سخت قسم کا دن ہوگا۔ تو یہاں پر بھی میرے رب نے ان کا وہ منظر بھی بیان فرما دیا کہ کسی کو کھانا کھلانے کا مقصد صرف بدلہ لینا نہیں تھا، کسی کو کھانا کھلانے کا مطلب صرف جزا لینا نہیں تھا، کسی کو کھانا کھلانے کا مطلب صرف شکریہ ادا کروانا نہیں تھا، بلکہ ان کا کھانے دینے کا مطلب صرف یہ تھا کہ ہم اپنے رب سے خوف کیا کرتے ہیں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اور آج ہم ہیں تھوڑی سی کسی کو کچھ دے دیں تو احسان کا بدلہ طلب کر رہے ہیں۔
تاکہ یہ بندہ ہمارا شکریہ ادا کرے اور تاکہ یہ ہمارا احترام کرے، یہ ہمارا ادب کرے۔ لیکن جو لوگ صرف اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں تو کل قیامت والے دن اللہ انہیں ہی عطا فرمائے گا، بدلہ بھی اللہ انہیں ہی دے گا، نیکیاں بھی اللہ انہیں ہی عطا فرمائے گا۔ ہمارا مقصد تو صرف اتنا ہوتا ہے، ہم جب بھی کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، بھلائی کس سے کرتے ہیں؟ مخلوق کے خدا سے۔ مخلوق کس کی ہے؟ میرے رب کی ہے۔ ان کے ساتھ کوئی بھی ہم بھلائی کریں، کوئی بھی اچھا کام کریں، کچھ بھی انہیں دے دیں، تو اس کا نظام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا شکریہ ادا کر کے جائے یا ہمارا احترام کرے یا ہمارا ادب کرے۔ تو اس طرح کی لالچ یا اس طرح کی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ جن کے دلوں کے اندر کوئی ریاکاری نہیں ہوتی تو اللہ انہیں ہی کل قیامت والے دن اجر عظیم عطا فرماتا ہے، کیونکہ ریاکاری انسان کے عمل کو